جی ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین، اسلام آباد میں بالآخر بلدیاتی انتخابات کی تاریخ طے ہو گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد کی بلدیاتی حکومت کی مدت 14 فروری 2021 کو ختم ہوئی تھی، لیکن انتخابات مسلسل مؤخر ہوتے رہے۔ 5 بار حلقہ بندیاں ہوئی، 3 بار شیڈول جاری ہوا، لیکن انتخابات کا عمل مکمل نہ ہو سکا۔ اب کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 140، 219 اور 218(3) کے تحت واضح فیصلہ دیتے ہوئے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں چند ترامیم کو بھی خلاف آئین قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ڈی آر اوز، آر اوز، اے آر اوز کی تقرری صرف کمیشن کا اختیار اور انتخابی عملہ کمیشن خود نوٹیفائی کرے گا۔ یونین کونسل کی سیکرٹریز کو انتخابی ذمہ داریاں نہیں دی جا سکتی۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے مسلسل آئینی ترامیم کے اوپر بحث جاری ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے 28ویں آئینی ترمیم کی بھی نوید سنا دی ہے، اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے مطابق آئندہ چند ماہ میں ایک ترمیم بھی متوقع ہے جس میں بلدیاتی حکومتوں سے متعلق وہ بنیادی تبدیلیاں کی جائیں گی جن کا مطالبہ ایم کرتی آئی ہے۔ اسی حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ مجھے مکالمہ میں جوائن کیا احمد بلال محبوب صاحب نے، آپ سربراہ ہیں پلڈاٹ کے۔ احمد بلال محبوب صاحب، مکالمہ میں خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ احمد بلال محبوب صاحب، یہ بلدیاتی انتخابات کا تو ایک مسئلہ ہے ہی پورے پاکستان میں، کہیں کسی صوبے میں نہیں ہوتے اور مرکز میں بھی نہیں ہوتے، اور بالآخر اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ طے ہو گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے؟ چونکہ پہلے 3 دفعہ شیڈول جاری ہوا لیکن نہ ہو سکے، آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ اگر تو حکومت انتخابات نہ کروانا چاہے جی، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے انتخابات کو ملتوی کرتی رہے گی۔ صحیح۔ الیکشن کمیشن کے جذبے اور ان کے اس اقدام کو بہت میں سراہتا ہوں اور بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کوشش پوری کریں کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن تو پہلے بھی 5 دفعہ کوشش کر چکا ہے۔ صحیح۔ اب یہ دیکھیے کہ کسی اسمبلی کی جو لا کے اندر ترمیم کرنے کا حق ہے اس کو بھی محدود نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ وہ اگر ترمیم کر دے تو پھر نئے سرے سے دوبارہ کام شروع کرنا پڑتا ہے، حلقہ بندیوں کا بھی وغیرہ وغیرہ۔ صحیح۔ تو یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اگر یہ سیاسی طور پہ حکومت نے سمجھا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانا اسلام آباد میں ان کے لیے مفید نہیں ہے، صحیح۔ تو وہ نہیں ہونے دیں گے صحیح۔ کسی نہ کسی بہانے۔ ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ جب آرڈر کرتا تھا تو مجبور ہو جاتی تھی حکومت کے، پھر اب چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کرانے پڑتے تھے۔ صحیح۔ لیکن اب یہ حکومتیں اتنی نڈر ہو گئی ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی کسی نہ کسی بہانے سے وہ ٹال دیتی ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے میرا اختصار کے ساتھ تبصرہ یہ ہے کہ اگر حکومت تیار ہوئی کروانے کو تو ہو جائیں گے، اور نہ تیار ہوئی تو الیکشن کمیشن کی پوری کوشش کے باوجود لگتا یہ ہے کہ وہ ناکام ہو جائے گی اس کی۔ اچھا احمد بلال محبوب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے مرکز میں یا صوبوں میں، وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کراتے؟ اصل یہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات سے بڑے خائف ہوتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے مخالف کسی پارٹی کی لوکل گورنمنٹ نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ بن جائے گی تو وہ ایک تو الیکشن میں اگر وہ ہار گئے تو ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ان کی حکومت میں کوئی رکاوٹیں ڈالے گی، ٹھیک ہے، مطالبات کرے گی، مشکلات پیدا کرے گی۔ جی جی، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے، نہ دینے کی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کی اپنی پارٹی کی حکومت بھی آ جائے لوکل گورنمنٹ میں تو بھی وہ ان کو نامنظور اس لیے ہوتی ہے کہ وسائل جو کہ صوبائی حکومتیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں، صحیح، یعنی ڈیولپمنٹ فنڈ، وہ چاہتی ہیں کہ پورا وہ جس طرح چاہے استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، وہ پھر اس کا کوئی نہ 30%، 35% کم بھی کریں تو 20-25% وہ دینا پڑتا ہے لوکل گورنمنٹ کو۔ صحیح۔ اور وہ خرچ کرنے کی پھر کریڈٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
تو اس لیے صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی یہ نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہاں پہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود ہو تو علاقے میں چودراہٹ تقسیم ہو جاتی ہے. صحیح صحیح. وہ جو ایم پی اے ہے وہ تو بلا شرکت غیر وہاں کا چودھری ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں پہ لوکل گورنمنٹ بھی الیکٹ ہو جائے تو وہاں کا جو ناظم ہے تحصیل کا، ضلع کا، یونین کونسل کے ناظم، وہ پھر اختیارات بانٹ لیتے ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے بھی وہ نہیں چاہتے. تو یوں سمجھیے کہ ایک کانفلکٹ ہے انٹرسٹ کا، مفادات کا ٹکراؤ ہے. صحیح صحیح. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابی اگر نہ ہو تو جو بلدیاتی اداروں کی عدم موجودگی میں جمہوری نظام مکمل ہوتا ہے کہ ادھورا رہ جاتا ہے؟ جمہوری نظام کا جو بڑا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ 70% وہ مقامی سطح پہ مسائل کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. اگر لوکل گورنمنٹ پہ الیکٹڈ لوگ نہ ہوں تو یہ سمجھیے کہ عوام کے 70% کام جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے کام ہوتے ہی مقامی ہیں. دیکھیے نا، ہم نے تو یہ زبردستی کر کے کوڑے صاف کرنے کا نظام، یہ صفائی کا نظام، یہ سیوریج کا نظام، واٹر سپلائی کا نظام، یہ سب صوبائی حکومتوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. بالکل بالکل. تعلیم کا، پرائمری تعلیم کا نظام، سڑکوں کی سولنگ کا کام، یہ سارے کام صوبائی حکومتیں اپنے ذمہ لے لیتی ہیں. اس لیے وہ ٹھیک سے ہو نہیں پاتے. اس لیے کہ وہ توجہ نہیں دے پاتی. پورے صوبے کا کام ہوتا ہے. تو اگر مقامی حکومتیں ہوتی اس لیے کہ وہ اپنے علاقے میں پوری توجہ دے سکے تو وہ کام ہو نہیں پاتے. تو یوں سمجھیے کہ جمہوری نظام صرف 30% رہ جاتا ہے، 70% غائب ہو جاتا جو ہے وہ غائب ہوتا ہے. صحیح. اچھا، باقی ممالک میں یہ نظام سموتھ چلتا ہے کہ وہاں بھی اس طرح کی ریگولیرٹی دیکھی ہے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ باقی ممالک میں کیسے چلتا ہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے سارا سسٹم؟ دیکھیے، باقی ممالک جو ہیں، میں یورپ کی مثال دوں، امریکہ کی دوں، تو وہ شاید لوگوں کو لگے گا کہ وہ تو بڑا مختلف قسم کا ملک ہے، لیکن میں اپنے ہمسائے ہندوستان کی مثال دے دیتا ہوں. کوئی شرم نہیں آنی چاہیے اس بات پہ کہ ہم ہندوستان کی مثال دے رہے ہیں، کیونکہ یہ کہیں بھی اچھی چیزوں سے سیکھنا چاہیے. ہندوستان میں بھی یہی مسئلہ تھا. جیسے آج کل ہمارا ہے نا مسئلہ مقامی حکومتوں کا، یا تو قیام ہی نہیں ہوتا ہے تو ان کو جلدی برخاست کر دیا جاتا ہے، مجبوراً بنانی پڑ جائے تو اختیارات نہیں دیتے. انڈیا میں بھی یہ کام ہوتا رہا. ان کے آئین بننے سے، آئین بنا 1950 میں، اور 45 سال تک یہ کام جو ہے وہ یہی چلتا رہا کہ مقامی حکومتوں کا نظام بنا ہی نہیں. بالآخر انہوں نے اپنے آئین میں ترمیم کی. آئین کے اندر انہوں نے بڑے بڑے جو فرائض اور حقوق تھے مقامی حکومت کے وہ لکھ دیے، اور الیکشن کی بھی ڈیٹ فکس کر دی، اور تمام جو بڑے اختیارات تھے. لیکن یہ پھر بھی یہ معاملہ تو صوبائی ہے، لیکن اس کی چند بڑی بڑی چیزیں آئین میں لکھ دی گئی ہیں. انہوں نے 74th and 75th 73rd and 74th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کی تھی وہ انہی کے بارے میں کی تھی، اور وہ بڑی کامیاب رہی. اس کے بعد سے لوکل گورنمنٹ میں کوئی رکھنا نہیں آیا. وہاں بہت اچھا چل رہا ہے. کسی اسٹیٹ میں نسبتاً کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، لیکن وہ پرانے مسائل نہیں ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہمیں سیکھنا چاہیے تو اس مثال سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے 45 سال سفر کر کے یہ دیکھا ہے. تو میرے خیال ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن میں یہ کچھ بیسک سیف گارڈز لے آنے چاہیے. صحیح. تو ابھی تو ترامیم تو ہمارے پاس بھی بہت آ رہی ہیں، 26ویں 27ویں 28ویں. تو اس طرف کوئی ترمیم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کوئی ایسے معاملات آپ کو نظر آتے ہیں کہ بلدیاتی جو نظام ہے اس کی بحالی کے لیے کسی جگہ پہ کوئی کام ہو رہا ہو، کہیں سوچا جا رہا ہو؟ دیکھیں، یہ جو مسلم لیگ نواز ہے، اس کے اور ایم کیو ایم کا جب حکومت بن رہی تھی تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا کولیشن کا، اس میں تو مسلم لیگ نواز نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ آئینی ترمیم پاس کریں گے. ان کا ایک ہی مطالبہ تھا ایم کیو ایم کا. لیکن ہوا یہ کہ اب ظاہر ہے آئین میں ترمیم کے لیے تو چاہیے 2/3 اکثریت. جی بالکل. اب پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ وہاں پہ معلوم ہے کہ شہری علاقوں میں اگر الیکشن ہوں گے تو زیادہ تر امید یہی ہے کہ ایم کیو ایم شاید بڑا حصہ جیت جائے گی. تو ان کو یہ بات قبول نہیں ہے کہ مقامی حکومتیں بہت ہی زیادہ
منہ زور قسم کی بن جائے ٹھیک ہے. تو وہ شاید اگرچہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو مسلم لیگ نواز نے یہ پرپوز ہی نہیں کیا تھا، اگر یہ پرپوز کرتے مقامی حکومتوں کی ترمیم کا تو ہم شاید اس کے بارے میں بھی غور کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال عام خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ منظور نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی بھی آئینی ترمیم صوبائی خود مختاری کے منافی ہے. کہ میں نے رضا ربانی صاحب اور کچھ دوسرے لوگوں کے بیانات سنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر پیپلز پارٹی اس کی سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر ممکن نہیں، 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی. تو اس لیے مسلم لیگ نواز اپنی کوشش کرے گی دکھانے کی، لیکن اپنے خلوص کا اظہار کرے گی، لیکن اگر پیپلز پارٹی نہیں مانے گی تو پھر ممکن نہیں ہوگا. اچھا، یہ وہی ترامیم ہے یا وہی وہ جو تبدیلیاں ہیں جن کا ذکر مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا ہے کہ کوئی ایک ترمیم آنے والی ہے کہ جس میں ہم بلدیاتی اداروں کے حوالے سے کام کریں گے؟ جی ہاں، بالکل یہ وہی ترمیم ہے آرٹیکل 140A کے اندر. اچھا، 140 اس کے اندر تو بالکل ایک مختصر سا ذکر ہے نا کہ مقامی حکومتیں ہوں گی، ان کو ڈیوالو کیا جائے گا مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات. ٹھیک ہے. لیکن اس کی تفصیل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ترمیم ہے، ہم نے بھی ایک ترمیم پلڈیٹ نے بھی پیش کی تھی. اچھا. اور وہ محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ جب سینیٹر تھی تو انہوں نے سینٹ میں پیش کی تھی. اس کے اوپر کمیٹی کی میٹنگز بھی 2-3 ہو چکی تھی. ایک نے مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا، تو وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے. اور ایک MKM نے بعد میں پیش کی ہے قومی اسمبلی میں. ٹھیک ہے. تو وہ اس ترمیم کے حق میں اچھا، جو ترمیم آپ کی طرف سے پیش کی گئی اس کا کیا متن ہے، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ اس کے اغراض و مقاصد یہی تھے کہ اس ترمیم کے اندر آرٹیکل 140A میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ موضوعات جو مقامی حکومتوں کے ذمہ ہوں گے. ٹھیک ہے، بالکل. اور یہ بھی لکھ دیا جائے کہ انتخابات جو ہیں وہ 5 سال کی مدت ہوگی، اور 5 سال کی مدت پہلے ختم ہونے سے پہلے اگلی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو جائیں گے. صحیح، بالکل. یہ بھی اس کے اندر لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے مالی وسائل جو ہیں وہ ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ ان کو پروونشل مالیاتی کمیشن کے ایوارڈ کے تحت وہ ان کو ذمہ لگائے جائیں گے. وہ ہمارا خیال تھا کہ 35% نہیں تو 30% تو ضرور لوکل گورنمنٹ کے حوالے کیے جائیں. اور یہ بھی طے کر دیا گیا تھا کہ میکسیمم 3 ٹیئرز ہوں گے. ٹھیک ہے. باقی چیزیں صوبہ کے حوالے تھی کہ وہ اس کی تفصیلات طے کر لے. لیکن ہماری یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو معروف آئینی ماہر ہیں شاہد حامد صاحب سابق گورنر بھی رہے، انہوں نے اس کو اس کا ڈرافٹ بنایا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ اس ترمیم کے اندر موجود ہے. اب یہ جو MKM کی ترمیم ہے اس میں ایک سٹیپ آگے بڑھ کے انہوں نے کہا ہے کہ جو مالی وسائل ہیں وہ وفاق سے یعنی نیشنل فائنانس کمیشن سے براہ راست لوکل گورنمنٹ ٹرانسفر ہوں، صوبے درمیان میں آئیں گے تو وہ رکاوٹ پیدا کریں گے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس بلدیاتی نظام کے حوالے سے صوبائی حکومتیں بار بار قانون میں تبدیلی کرتے ہیں، ترامیم لے آتے ہیں، بل کے اندر تبدیلی، تو کیا یہ الیکشن کی ڈیلے کے لیے کرتے ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیے، یہ جو وفاق کے اندر یعنی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے انتخابات ہیں ان کی جو بار بار پوسٹ پونمنٹ ہوئی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ترمیم جو تھی، دیکھیے نا، پہلے 50 یونین کونسلز تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچانک الیکشن سے ذرا پہلے کہ یہ تو سب 100 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں، 110 ہونی چاہیے. پھر بالآخر انہوں نے کہا 125 ہونی چاہیے. تو جب بھی یہ تبدیلی کرتے تھے الیکشنز کو پوسٹ پون کرنا پڑتا تھا اور دوبارہ سے وہ حد بندی ہوتی تھی. تو یہ وہاں تو یہ ہے، لیکن دوسری جگہوں پہ بھی یہی صورتحال ہے. عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے پرانی لوکل گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ PMLN کے لوگ تھے زیادہ تر، اسے برخاست کر دیا. ٹھیک ہے. پھر سپریم کورٹ نے بحال کیا تو مجبوراً ان کو کوئی اختیار ہی نہیں دیا. اور پھر انہوں نے قانون بھی بدل دیا. قانون بدل دیا کہ ناظم کا انتخاب براہ راست ہوگا. ٹھیک ہے. بہت اچھی بات تھی، لیکن پھر اس کو بھی بدل دیا. پھر ان کی حکومت بدلی تو پھر یہ حمزہ شہباز شریف صاحب آئے تو انہوں نے نیا قانون لے کے آئے. بالکل.
اب یہ نئی حکومت آئی ہے جی بالکل مریم نواز صاحبہ کی، تو جی وہ ایک نیا قانون لے انہوں کے نے آئی نئی ترامیم ایک، کر دی ہیں ہاں ایک تو حکومت کی تبدیلی وجہ ہوتی ہے جی کہ ہر کوئی نیا آئیڈیاز لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے اور دوسری کئی جگہوں پہ تو یہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کا بہانہ ملتوی ہو کرنے جاتا کا ہے ایک ہاں صحیح ہے اچھا احمد بلال محبوب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اور قانون کیا کہتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پہ ہونے چاہیے یا غیر جماعتی بنیادوں پہ بھی ہو سکتے ہیں دیکھیے قانون کی روح اور منشا تو یہی ہے ہوں کہ یہ جماعتی بنیادوں پہ ہوں، ٹھیک ہے بلکہ جب 2013 میں حکومت نے اس وقت غیر جماعتی بنیادوں پہ پنجاب میں انتخاب کرانے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا، ٹھیک ہے جس کی وجہ سے انہیں پھر انتخابی پارٹیوں کی بنیاد پہ انتخاب کرانا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججمنٹس ہیں، ہوں ان کی موجودگی میں ہوں میرا نہیں خیال کہ غیر جماعتی انتخابات کرانے ممکن ہیں، صحیح اس لیے یہ غیر جماعتی انتخابات تو نہیں ہو سکتے۔ تو ابھی موجودہ پنجاب حکومت تو ابھی آپ کی بھی نالج میں ہوگا غیر جماعتی بنیادوں پہ بلدیاتی الیکشن کرانا چاہتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ میرے خیال میں ایک غلط فہمی ہے، ہوں میں نے اس پہ کافی تحقیق کی ہے اور اچھا بات چیت بھی کی ہے، ٹھیک ہے جن لوگوں نے یہ قانون پاس کیا ہے، ٹھیک ہے مثلا وہ جو کمیٹی ہے لوکل جی جی گورنمنٹ کی، جی جی اس سے بھی، ان کے ممبرز سے بھی، ٹھیک ہے یہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ ٹھیک ہے غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہوں ٹھیک گے۔ ہے مطلب یہ یہ ایک غلط زمانے فہمی میں ہے تجویز رہی ہوگی، لیکن غلط فہمی ہے، ٹھیک میرا ہے نہیں خیال کہ یہ ممکن ہو بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے اچھا احمد بلال محبوب صاحب یہ جو 28ویں ترمیم کی بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب 28ویں ترمیم کس نوعیت کی ہوگی، اس کے اندر کس طرح کی ترامیم ہے، کوئی بات سامنے آئی ہے ابھی تک؟ دیکھیے مختلف اتحادیوں نے مختلف خواہشات کا اظہار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ایک تو ایم کی تو بات ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی اس میں شامل ہو بلوچستان کے سکتی جو، ہے جی وہ بھی، تو بلوچستان کے جو اتحادی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بلوچستان کی قومی اسمبلی میں نشستیں بڑھائی جائیں۔ ٹھیک ہے آبادی کے لحاظ سے تو ان کی نشستیں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے لیکن لیکن وہ رقبے کے کہتے ہیں حساب کہ سے کہتے ہیں ہمارا رقبہ بہت بڑا ہے، ہوں اگر آپ اتنی نشستیں رکھیں گے تو ہر نشست کی جو کانسٹیچوئنسی ہے ہوں وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ایک ممبر کے لیے اس کو کور کرنا اور سروس کرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک تو ان کی بات میں بھی وزن ہے، تو ہوں یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے ٹھیک کہ ہے ہم کوئی اس میں ترمیم کر کے یہ لے آئیں کہ بلوچستان کی سیٹیں بڑھ جائیں۔ صحیح صحیح یہ دوسری بات ہے ٹھیک ہے جو میرے خیال میں اس کے اندر کسی نہ کسی صورت میں لانے کی لائی جا کوشش کی سکتی جائے ہے گی۔ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی کوششیں ہو سکتی ہے، ہوں مثلا این ایف سی کے معاملے کو ٹھیک ہے کسی انڈائریکٹ طریقے سے ایڈریس کرنے کی، کیونکہ وفاق جو ہے اس بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب وزیر اعظم نے تقریر کی تھی 27ویں آرمی ترمیم کے پاس ہونے کے موقع پہ، ٹھیک ہے اس موقع بھی کہا تھا کہ ہماری آمدنی بالکل نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم قرض لے لے کے یہاں پہ اخراجات چلاتے رہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر اس کے کچھ راستے نکالیں گے کہ جس کے ذریعے سے انڈائریکٹلی پھر یہ مسئلہ حل کر سکیں۔ اگر وہ فرض کریں آئینی ترمیم جو ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صوبوں کا شیئر کم نہیں ہو سکتا، صحیح اگر اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، پیپلز پارٹی اسے نہیں کرنا چاہتی، جی تو بالکل پھر کوئی دوسرا طریقہ نکال کے ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر لے کے آئے۔ تو صحیح یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس پہ لائیں گے، جو کچھ معلوم ہے ابھی، کچھ ہمیں نہیں معلوم۔ صحیح لیکن احمد بلال محبوب صاحب جو ٹیکس کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر، جو تمام انڈسٹری اور کمرشل اداروں کو ڈیل کرتا ہے، ایف بی آر جو میجر چنک ہے، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، تو پھر سب سے بڑا سورس، پھر اس کے علاوہ جو پیٹرولیم پہ لیویز آتی ہیں، پھر آپ کسٹمز کے ریونیو لے لیں، ان لینڈ سارا ریونیو سب تو فیڈرل حکومت کے پاس ہے، تو پھر وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کم آتے ہیں؟ دیکھیے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب پہلے تو ایک زمانے میں 40% کے قریب جو ٹیکس اکٹھے ہوتے تھے اس کا 40% صوبوں کے پاس جاتا تھا۔ ٹھیک ہے اب وہ بڑھتے بڑھتے اب اس وقت جو آخری شرح ہے وہ 57.5% صوبوں کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے تقریباً 58%۔ تو اب جو باقی بچا وہ 42% وفاق کے پاس جاتا ہے، یعنی ٹھیک کم ہے شیئر
تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کے پاس کم ہو گئے ہیں پیسے. دوسرے ٹوٹل جو رقوم اکٹھی ہوتی ہے نا اس میں بھی کمی ہوئی ہے, اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یعنی اس کا پرسنٹیج تو ایک بات ہے, لیکن جو اماؤنٹ ہے, کیونکہ آپ نے جو قرضے واپس کرنے ہیں ان کا جو سود دینا ہے صحیح, وہ تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے واپس کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو قرضوں کے اوپر سود ہے یہ ہمارا بہت بڑھ گیا. جی, مین مسئلہ یہ ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اب وہ بھی ایک بڑا حصہ, تو ہمارا سب سے بڑا جو خرچ ہے وفاق کا وہ قرضوں کے سود کا ہے. ٹھیک ہے, وہ چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو موجودہ ہمارے دفاع کی صورتحال ہے, انڈیا کے ساتھ تعلقات کا اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی صورتحال ہے, دفاع کے اوپر اخراجات بھی بڑھانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, بالکل. تو وہ بھی, تو اس لیے آمدنی زیادہ ہو جانے کے باوجود جی اخراجات جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں اور صوبوں کا شیئر بڑھ گیا ہے. تو اب وفاق کے پاس پیسے نہیں بچتے, ہر دفعہ ہر سال وہ قرض لیتے ہیں تو پھر پورا کرنا سسٹم چلاتے ہیں. اچھا, جس طرح یہ جتنے ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں, آپ نے ساری ریشوز کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا, تو یہ لائبلٹیز کے بھی تو اسی طرح تقسیم ہو سکتی ہے کہ اگر جو پاکستان کے اوپر لائبلٹیز, اگر اس کے ریونیو کے جو تمام ہے وہ بانٹ دیا جاتا ہے صوبوں میں, تو لائبلٹیز کا بھی تو کسی طریقے سے کوئی فارمولہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ بھی بانٹ دی جائیں. جی ہاں, یہ لوگ کہتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مثلاً دفاع جو ہے وہ بھی تو پورے ملک کا ہے نا. جی بالکل. تو وہ بھی پھر صوبوں کو لائبلٹی اٹھانی چاہیے. اس طرح یہ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف جو جنگ ہے, جی بالکل, وہ بھی صوبوں کو اٹھانی چاہیے. کم از کم جو صوبے جو ہیں وہ زیادہ مدد کریں, جن صوبوں میں ذرا نسبتاً یہ مسئلہ کم ہے, پنجاب اور سندھ, وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی مدد کریں, تو وہ کچھ اس پہ پیسے ڈالیں. تو یہ تجاویز تو ہیں, ہو سکتا ہے جو آنے والی ترامیم ہے, آئینی ترامیم, اس کے اندر اس قسم کی کوئی تجاویز بھی اس کے اندر شامل ہوں. پھر دیکھیں جو صوبے اپنا ایگریکلچر ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, جی بالکل, وہ بھی پوری تنظیم سے نہیں کرتے. سروسز کے اوپر بھی ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں نا صوبے. جی, سروسز کے اوپر بھی ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, سروسز کے اوپر بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ چونکہ ان کے پاس بہت پیسے آ جاتے ہیں تو اس لیے وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہم صوبائی سطح پہ کیا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ اگر وہ اپنے ٹیکس زیادہ اکٹھے کر لیں تو پھر وفاق سے اتنی بڑی شرح کا مطالبہ پھر شاید وہ نہ کریں, اور پھر یا کسی اور طریقے سے اپنے معاملات کو ڈیل پورا کریں. صحیح, صحیح. اچھا, مزید صوبے بنانے کے حوالے سے بھی ملک میں بحث چل رہی ہے, تو کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ 28ویں ترمیم یا آگے 29ویں ترمیم میں کوئی مزید صوبے بنانے کے حوالے سے بھی کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کوئی ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے, روایتی طور پہ تو جو طاقتور ادارے ہیں وہ اس بات کے حامی رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ صوبے, چھوٹے صوبے زیادہ تعداد میں بنا دیے جائیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ چونکہ اس کے اوپر اتفاق رائے بالکل ہی نہیں ہے, یعنی آپ نے حال ہی میں سنا, ابھی یہ دیکھیں نا, مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ وہ اگر یہ ہماری آئینی ترمیم منظور نہیں ہوگی تو پھر نئے صوبے سندھ میں بنانے پڑیں گے. صحیح. تو اس کا فوراً ریئیکشن آیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ نیا صوبہ بننا سندھ میں مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر اگر سندھ میں نہیں بنیں گے تو دوسرے صوبوں میں بھی کیسے بنائیں گے آپ؟ صحیح. تو یہ اتفاق رائے بالکل نہیں ہے. تو یہ, اور میرے خیال میں یہ ویسے بھی مہنگا سودا ہے, کیونکہ آپ 15 بنائیں, 35 بنائیں, تو 35 اسمبلیاں, 35 گورنر, 35 جی بالکل اخراجات بڑھ جائیں گے. جی بالکل, وہ بڑے اخراجات بڑھ جائیں گے. اس کی بجائے بہتر یہی ہوگا کہ یہ جو ہماری مقامی حکومتیں ہیں ان کو فعال کیا جائے, کر لیں, ان سے جو مقصد حاصل کر رہے ہیں نا ڈیولوشن کا, وہ اس کے ذریعے حاصل ہو جائے گا. صحیح ہے جی, بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. احمد بلال محبوب صاحب سے چھوٹے صوبوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا, ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے صوبے جو ہیں وہ زیادہ مہنگا کام ہے, تو بہتر ہے کہ بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو فعال کیا جائے, تو عوامی خدمت کے منصوبے بہتر طریقے سے چلائے جا سکتے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.